ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کے لیے ایک سونے کا ٹکڑا بھیجا، تو آپ نے 70 ولیوں میں اس سونے کے ٹکڑے کو بانٹ دیا، اور جو آپ کے حصے میں آیا آپ نے اس کے ذریعے سے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا، عام دعوت کر دی، لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور غوث پاک تشریف فرما تھے کہ ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے اس کے دلی کیفیت کو جان لیا۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، حضور بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا حضور مجھے دریا کے پار جانا ہے اور ملاح نے مجھ سے رقم مانگی ہے، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، اس نے کہا جب تک پیسے نہیں لاؤ گے جب تک دریا کے ادھر نہیں چھوڑیں گے۔ بس اس بات کو لے کر پریشان ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بس اتنی سی بات ہے اور آپ اتنا پریشان ہوتے ہو؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، 30 دینار دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک وہ 30 دینار اس انسان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اب تم پریشان نہ ہو، اور اپنے ایک مرید سے کہتے ہیں کہ اس سے کہو جا کے کہ جب کوئی پریشان حال آئے اور کسی کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو اس کو پریشان نہ کیا کرے، اس کو ادھر چھوڑ دیا کرے۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا ہے کہ جتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کے مصلے کے نیچے اتنی رقم ہوا کرتی تھی، آپ کے مرید بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اتنی رقم ہوا کرتی تھی کہ جتنی ہم کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کبھی بھی جو مصلے کے نیچے سے رقم اٹھانے کے لیے کہتے تھے کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھاتے تھے، مریدوں سے کہتے تھے کہ جتنی ضرورت ہو مصلے کے نیچے سے لے لو، اور جب لینے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ کثیر تعداد میں رقم موجود ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرضہ تھا، لوگوں کا قرض تھا، تو آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، قرض دار بھی آتے تھے۔ ایک دن ان کے مرید بیان کرتے کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 شخص آئے ہیں اور کافی دیر باتیں کی، آمنے سامنے بیٹھے، اور پھر انہوں نے ایک تھیلی دی اور اس تھیلی میں رقم تھی، اتنی رقم تھی کہ آج تک میں نے اتنی رقم نہیں دیکھی۔ جب وہ چلے گئے تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جاؤ اس تھیلی سے رقم لو اور جتنے لوگوں کا قرض ہے سب کو دے کے آؤ۔ تو وہ عرض کرنے لگے حضور یہ 2 شخص کون ہیں؟ انہیں تو کبھی دیکھا نہیں اور یہ پیسے دے کر چلے گئے۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے یہ جو 2 شخص تھے یہ کوئی انسان نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت کے 2 فرشتے تھے جو اولیاء مدد کرتے ہیں۔ تو یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی حضور غوث پاک کی مدد فرماتا ہے۔ ان کے پاس ظاہری میں تو کچھ نہیں ہے لیکن کوئی اگر مانگنے والا آتا ہے تو خالی بھی نہیں بھیجتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ جب غوث پاک کی یہ شان ہے تو ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں کیا آپ کو وہ دن یاد ہے، کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ ایک دن آپ کے دروازے پر ایک مانگنے والا آیا تھا، وہ بھیک لینے کے لیے آیا تھا، تو آپ اس کو جب بھیک دینے جا رہی تھیں تو اس نے آپ پر نگاہ بد ڈالی تھی۔ ماں اس ٹائم ایک شیر نمودار ہوا تھا۔ کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہ ماں جانتی ہو وہ شیر کون تھا؟ کہ کون تھا؟ کہ ماں وہ شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا۔ یہ شان ہے عبد القادر جیلانی کی، یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غوث پاک ابھی آئے نہیں لیکن ذکر غوث پاک کا چل رہا ہے۔ ایک ولی تھے جو ہوا میں اڑا کرتے تھے، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کا علاقہ شروع ہوا، ٹیلے شروع ہو گئے۔ سمندر میں ایک ٹیلا تھا، ٹیلے پر ایک کوئی انسان لیٹا ہوا تھا، چادر اوڑھے ہوا تھا۔ تو اس اللہ کے ولی نے دیکھا کہ اس جگہ کوئی انسان تو آ نہیں سکتا، کوئی عام انسان نہیں آ سکتا، ضرور یہاں پر یہ کوئی اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ آیا، اتر گیا ٹیلے پر، اس ٹیلے پر وہ اللہ کا ولی اتر گیا۔ اترنے کے بعد اس لیٹنے والے انسان کے قریب گیا اور چادر پکڑنے سے پہلے اس نے کہا اے اللہ کے ولی اٹھ جا، تیرا اگر مرتبہ اونچا نہیں ہے تو اپنا مرتبہ اونچا کر لے، اگر اللہ کی بارگاہ میں تیری مقبولیت نہیں ہے تو اس میں اضافہ کر لے۔ چادر پکڑ کر ابھی اٹھانے ہی جا رہا تھا کہ آواز آئی اے ولی رک، تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟
اس کا مرتبہ نیچا نہیں ہے، اس کو مرتبہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مرتبے کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو تیرا بھی سردار ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے، اور 200 سال کے بعد جو دنیا میں پیدا ہوگا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، دنیا اسے عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گی۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ غوث پاک ہے۔ ابھی آئے نہیں ہیں، ذکر چل رہا ہے، باتیں حضور غوث پاک کی چل رہی ہیں، قربان جائیں حضور غوث پاک کی شان نرالی ہے، راتیں گزر جائیں گی حضور غوث پاک کی شان نہیں ختم ہوتی۔